یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بھی موجودہ حالات کے حوالے سے ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزیں واضح ہوتے جا رہی ہیں۔ بہت سے حقائق ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ایک ویڈیو کی تھی کہ جس میں ہم نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ ایک ٹی وی چینل پر پروگرام کے دوران وہاں کے ایک منسٹر نے یہ بات کہی کہ ہم آنے والے وقت میں شیعہ لیڈران کو اور ان کے جو سربراہان ہیں، علماء ہیں، ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ اس پر ہم نے تفصیلی بات کی تھی۔ اب وہی چیز ایک بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملی ہے، منظر عام پر آئی ہے، وہی نظریہ، وہی سوچ کہ اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا ہے ان کی جنرل اسمبلی کا گزشتہ دنوں 26 ستمبر کو ان کے وزیر اعظم نے بیان کیا، گفتگو کی، اور اس کا بیان جیسے شروع ہوا تو 90% تو حال خالی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا نیریٹو وہاں پر پیش کیا۔ اس نیریٹو میں اس نے کچھ باتیں کی، اور ایک بات ایسی کی کہ جس کی طرف بہت زیادہ لوگوں کی توجہ بھی ہے اور تشویش بھی پائی جاتی ہے، خصوصاً محبان اہل بیت میں، اور وہ یہ کہ اس نے بہت سے لیڈران کا نام لے کر کہا ہم نے اس کو بھی لیمینیٹ کر دیا، اس کو بھی لیمینیٹ کر دیا، یہ بھی ہم نے نشانہ بنا دیا۔ مقاومت کی تنظیموں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے عراق کا تذکرہ کیا اور کہا جی کہ جو عراق میں تنظیمیں ہیں جو مقاومت کی ہیں، ان قریب ہم ان کو بھی نشانہ بنانے والے ہیں۔ یعنی یہ عراق کو ایک دھمکی تھی، اور اس کے بیان کے بعد فوراً بغداد میں عراق کے وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا، اور عراقی فارن منسٹر فواد حسین نے بھی فوری طور پر یہ بیان دیا کہ کسی ایک عراقی پر بھی حملہ پورے عراق پر حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو مذمتی بیان جواباً دیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو عراق کی سالمیت، اور دوسری اہم وجہ یہ کہ اس چیز کا بہانہ بنا کر کسی بھی جگہ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی نجف، کربلا، سامرہ، بغداد، کاظمین، اس کے گرد و نواح میں اگر کہہ دیا جائے کہ جی یہاں پر کوئی ایسی تنظیمیں تھیں، ان مقامات کے گرد کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پورے ملک کے امن و امان کو خراب کر سکتا ہے۔ 6 ائمہ طاہرین کے مزارات ہیں، روضے ہیں وہاں پر عراق میں، اور ایک بات یہ ہے کہ اب عراق کی حکومت کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں، یوں کہا جائے کہ ماضی قریب میں ہی عالمی قوتوں کے کہنے پر وہاں کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے ان تنظیموں اور تحریکوں کے خلاف بڑے اقدامات کیے، گرفتاریاں بھی کی، وہی کچھ جو لبنان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان اقدامات کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا، اور پوری دنیا کے سامنے عراق کی سالمیت پر سوالیہ نشان سرعام لگا دیا گیا۔ اس لیے تمام عرب حکمران ہوں یا دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان ہوں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اپنی سالمیت کے لیے، اپنے ممالک کی حفاظت کے لیے ان کو خود فیصلے لینے ہوں گے، خود اقدامات کرنے ہوں گے۔ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر اگر آپ کچھ کریں گے بھی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس لیے موجودہ حالات میں انتہائی سوچ سمجھ کر کوئی بھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ عالمی قوتوں کی مداخلت کے انتہائی منفی اثرات ہوتے ہیں، اور اب یہ عراقی حکومت نے جو یہ مذمت کی ہے اس بیان کی، صرف عراق کی حکومت کو یہ نہیں چاہیے بلکہ تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اس چیز کی مذمت کریں، اور خاص طور پہ حال ہی میں جو اسلامک عرب سمٹ ہوا اور اس میں جو ایک اسلامی فورم بنانے کی بات کی جا رہی تھی، وہ فورم کو چاہیے کہ کردار ادا کرے۔ عراق کی سرزمین قابل احترام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، کہ وہاں پر جو ہستیاں ہیں، امام حسین علیہ السلام، مولا علی، تمام مسلمان ان سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان مقدس مقامات کی محافظت، اس کی ذمہ داری ہر اہل ایمان پر ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف کچھ تنظیموں تک محدود ہے تو وہ خواب غفلت میں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، اور اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایک کر کے باری سب کی آئے گی۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام مقدس مقامات کی محافظت فرمائے اور عالم اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ مومنین اکرام، آپ کے سوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔